وہ ملک کے لیے اچھی ہیں، اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا، مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے. تو اس جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت عنقریب ملنے والا ہے، اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری اکنامک فگرز ہیں یا اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی. تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو وہ بتائیں اپنی منسٹری کے بارے میں. مراد سعید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شبلی بھائی. منسٹری آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویژن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے، ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، سیلف سسٹینیبلٹی. وزارت مواصلات میں ہم نے اسٹیریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا، اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی. دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی، تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر، اور حق لاٹ یہ خان سے کہ پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا. پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے، اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 ستمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے. مطلب ای بڈنگ، ای بلنگ، ای ٹینڈرنگ، ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے. GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی. GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ آف وے ہے، لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں. کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا ٹرانسپیرنسی بنیادی اصول ٹھہرا، اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی. پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی. نمبر 1. نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی. ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے. 12 ارب 56 کروڑ کی. ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے گئے. اب بات آ جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنائیں لیکن اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں. تو یہ ویژن ہم نے دیا. سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر ہمارا ریونیو 53 ارب سے چلا گیا 103 ارب پہ. 2 سال میں 53 ارب سے NHA کا ریونیو 103 ارب پہ چلا گیا. 92.2% کی یہ انکریز بنتی ہے. تو اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، پھر سیلف سسٹینیبلٹی. اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکیں بنائی، تو سڑکوں کے اوپر جو ایگزیکیوشن کا کام ہوا ہے 48.2% ہم نے زیادہ کر دیا. 48.2% جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں اوپر کام ہونا تھا وہ 48.2%، 524 کلومیٹر ہم نے زیادہ کر لیا. اب سیلف سسٹینیبلٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ آپ ایسے منصوبے لے کے آئے جس میں انویسٹمنٹ آئے، جس میں لوگوں کو روزگار ملے، جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو. فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کی جو فارمرز ہیں ان کی لیے آسانی ہو. ٹورزم کے علاقوں تک آپ سڑکیں پہنچائے.
اس کے لیے ہم نے کمرشل فیزیبلٹی کی اور پاکستان میں پچھلے ان کا کمپیریزن کی پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیکٹ آخری 2 سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا. ہمارا اس سال 8 پروجیکٹس ہے. جی اگر آپ تھوڑا سا 8 پروجیکٹ ہے اس سال. کمرشل فیزیبلٹی حیدرآباد سکر کی مکمل ہو گئی. 306 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے. ایکنک سے منظوری ہو گئی. ای او آئی اس کا آ گیا. مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. سیالکوٹ پنڈی اور جو آپ کا جہلم فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس پروجیکٹ کا بڑا ذکر کیا تھا کہ جی ٹی روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے موٹر ویز کے حوالے سے, تو اس کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میاوالی بلکسر میاوالی مظفر اور یہ 47 حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. یہ جو میں سیالکوٹ پنڈی موٹر وے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ 46 قومی اسمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹو روڈ کو جو اطراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد میاوالی بلکسر مظفر گڑھ یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی اس طرح شروع ہو جائے گا. کراچی چمن کوئٹہ یہ 700 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے, اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو ہماری جو پروجیکٹس آئیں گے اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, کیونکہ ہم جو بجٹ میں پی ایس ٹی پی میں ہمیں پیسہ ملتا تھا, ٹوٹل ہماری ایلوکیشن ہے 117 ارب کی, لیکن جو منصوبے اس سال ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کی تھرو لے کے آ رہے ہیں یہ 500 بلین سے زیادہ بنتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی اس ویژن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوسٹل کے اوپر, کیونکہ باقی منسٹر نے بات کرنی ہے. پوسٹل کا یہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے, پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹرسٹ ہم نے کس طرح بلڈ کیا, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بھیجو گے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی. جلدی پارسل پہنچانے کے لیے ہم نے یو ایم ایس کا آغاز کر دیا, ارجنٹ میل سروس. بیرون ملک پارسل کی ترسیل کے لیے ہم نے ای ایم ایس پلس کا کام شروع کر دیا. جو باہر ہمارے مسافر بھائی ہے جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کے تھرو یا کسی اور تھرو پہلے بھیجتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کے لیے کرتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ فورن ریمیٹنسی انیشیٹو شروع کر دیا, گھر کی دہلیز پہ ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر 1 روپیہ کی کٹوتی کی. ہم نے ای کامرس کا آغاز کرنا تھا, اس کے ساتھ ہم نے 1500 چھوٹے بڑے برانڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کے اس وقت ڈیلیوری پارٹنر بن گئے. پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی آسٹریٹی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف سیونگ کی بلکہ جتنی بھی 41 ریسٹ ایریاز تھے وہ ہم نے عوام کے لیے کھول دیے, جس پہ ہمارا پیسہ لگ رہا تھا اس نے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آخری چیز رزلٹ کیا اس کا آیا, رزلٹ یہ ہے کہ 10 بلین جس ادارہ کا ریونیو تھا وہ 18 بلین پلس پہ چلا گیا. تو یہ اس ادارے کے اندر ہم نے کیا. موٹر وے پولیس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرا شورکوٹ مکمل ہو گیا, سوات موٹر وے کمپلیٹ ہو گیا, حویلیہ مانسیرا تاکوٹ مکمل ہو گیا, لاہور عبدالحکیم کمپلیٹ ہو گیا, ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا. 1 روپیہ کی سپلیمنٹری گرانٹ لیے بغیر موٹر وے پولیس وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز, ماضی میں ایک موٹر وے پولیس کو ہم سفر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی رسپانس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا. اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو 130 اور جو رسپانس ٹائم تھا اس کو 7 منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے. جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, تو اب اس کو ہم 8 سے 2 منٹ رسپانس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے, جو ہمارا آج 4:30 بجے اس کا بھی اناگوریشن ہے. پھر اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ ہوتے تھے خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا, پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے 1122 جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے کے پی کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی. آپریشن منی آپریشن تھیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تمام سہولیات بھی اویلیبل ہوگی. اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹر وے پولیس کے کیس کے لیے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کے تھرو لے کے آئے, کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریونیو 50 بلین ایک ادارے کا بڑھ رہا, دوسری ادارے کا 10 ارب سے 18 بلین تک چلا گیا. جتنے پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی. اور میں کلیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس وقت فواد چودھری بات کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے. آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے, تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا.
اور ہم نے PCSIR نے سب سے پہلے سینیٹائزرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے. یہاں پہ میں ظاہر ہے اسٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آ کر کے ایک کلوز ریلیشن شپ قائم کیا پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں. لہٰذا ہم نے سینیٹائزرز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے. آج الحمدللہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے، بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان PPs کا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے. منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. ہمارے کولیگز نے، منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسزم سمجھا جاتا ہے. اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی، اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، کوئی ایکسٹرا ایگزام نہیں دینا پڑتا. یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی. تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے، جو پہلا وینٹیلیٹرز جو 250 وینٹیلیٹرز ماہانہ اب ہم بنا رہے ہیں، NRTC کی کیپیسٹی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈریپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی، جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. اور پاکستان ول بی امنگ دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو وینٹیلیٹرز جیسا سوفسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس سال کے جو 3 ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کیے ہیں اپنے لیے. یہ پریسیجن ایگریکلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا. پریسیجن ایگریکلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 2 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو ایگریکلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹیکنالوجی پیکج دیں گے، اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے. اس میں ڈرون شامل ہوں گے، اس میں واٹر سینسر شامل ہوں گے، اس میں پیسٹیسائڈ سینسر شامل ہوں گے، پیکنگ شامل ہوگی، بیج کی سلیکشن شامل ہوگی، اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے، جنجر ہے، ہماری جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں، ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال ہمیں امید ہے کہ 500 فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور 100% ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو میگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے. الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹیلیٹر بنانے کی، اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسس مشینز، اپنا ہم جو انستھیزیا مشینز ہیں، یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. سیالکوٹ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے، $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گڈز کی سیالکوٹ، اور وہ جو $400 ملین کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ $5 بلین ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں، ان کو صرف جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر صرف $400 ملین کی جو جرمنی پاکستان سے $200 ملین کی جو سرجیکل گڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو $700 ملین کی بیچتا ہے. سو اس طرح کے جو سیالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم یہ جو سرجیکل گڈز ہیں ان کو جو ایکسپورٹ ہے وہ $2 بلین پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے. تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ڈیفنس پروڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال 2 کمپنیاں پاکستان میں ڈرون ایگریکلچر ڈرونز جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا. جس طرح ابھی مراد سعید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے
पुलिस मॉनिटरिंग वो भी हम चाहते हैं कि ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की मिसाल लें तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का तेल सिर्फ हर महीने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस लगाती है अपने जो पेट्रोलिंग है उसके ऊपर। लेकिन अगर हम ड्रोन्स के ऊपर चले जाएंगे तो ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद पुलिस का ये पैसा बचेगा, बल्कि जो प्रिसाइज और जो इंफॉर्मेशन ड्रोन्स से ज़रिए पेट्रोलिंग की हासिल हो सकेगी, जाहिर है कि वो और जो है वो इसके साथ हासिल नहीं हो सकेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा केमिकल रिप्लेसमेंट्स का है। पाकिस्तान $4 बिलियन के केमिकल्स इंपोर्ट करता है, उसमें से तकरीबन $2 बिलियन के केमिकल्स हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं ताकि ये जो केमिकल्स हैं इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो। $1 बिलियन की जो केमिकल्स हैं वो इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में हम जो एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट है वो हम करना चाहते हैं। ये कुछ एक खाका है हमारा जो हम जो है इंशाल्लाह उसको आगे ला रहे हैं। इसके साथ जो हमारे तमाम इदारे हैं उनको हम तगड़ा करना चाह रहे हैं, नए लोग जो हैं उनकी इंक्लूजन्स जो हैं वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस साल तकरीबन हमने $100 मिलियन के पीपीज़ के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन अगले साल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइंदा 3 सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम $5 से $7 बिलियन का इम्पैक्ट डाल सकेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। और तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रिसाइज हैं, वो उनकी डेट्स के साथ हैं, वो कब शुरू होंगे, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कहाँ कंप्लीट होंगे। इंशाल्लाह ये कामयाबी हमें हासिल होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्टर हैं कि वो भी मुख्तसर वक्त में, क्योंकि वक्त एक अहम क्वांटिटी है यहाँ पे, कि वो बयान करें। वहीं से आ जाइए, है ना, कर लिए वहाँ पे। अच्छा आ रही है आवाज़? ये माइक्स नहीं है ना? ओह अच्छा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन यकीनन ये दूसरी मिनिस्ट्री से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। और ये क्योंकि हम CCI जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका हम सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी हुकूमत आए उसको फ़ौरन CCI को कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो मैं ये समझती हूँ इस हुकूमत को ये बहुत बड़ा एजाज़ जाता है कि विद इन 30 डेज़ हमने वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फ़ौरन वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी। और क्योंकि जिस तरह कैबिनेट होती है उसके पैरेलल होती है CCI, 18वीं तरमीम के बाद इस बॉडी की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। इससे पहले सिर्फ 8 सब्जेक्ट होते थे और उसमें क्योंकि उस पर इतना काम भी नहीं किया जाता था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होके पार्टिसिपेटरी तरीके से इसको रेगुलेट करती है, और बहुत से फैसले 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जो चले गए हैं, तो उसके बाद CCI का एक मजबूत फोरम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने न सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूट किया पर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो था IPC में ये था कि जो भी इदारे डिवॉल्व हुए उनके जो एम्प्लॉयज़ थे डिपार्टमेंट नीचे चले गए, लेकिन एम्प्लॉयज़ IPC में रख दिए। तो जो एक्चुअल CCI को जितना इफेक्ट काम करना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो अब आफ्टर जब वो हुआ हमने इसको CCI के सेक्रेटेरिएट को स्ट्रेंथन किया, और उसके साथ साथ हमने पूरा वो ऑर्गेनोग्राम बना के वो अब हमने जमा कराया है, कैबिनेट से अप्रूव हो गया है, तो बहुत जल्दी आप उसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी देखेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक स्लोगन दिया है, 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि जिसमें
जिसमें सूबे और फेडरल गवर्नमेंट किस तरह एक पेज पे होके कि हम नेशनल इंटरेस्ट में हम काम कर सकते हैं, वो इसके ज़रिए होगा अंडर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके साथ साथ जितना बैकलॉग था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 153 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमें एनुअल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में ले करनी है। उसका बहुत बड़ा बैकलॉग था 16, 17, 18, 19, और हमने अब सारी की इस्लामाबाद सारी में वफाकी 19, वज़रा 20 प्रेस तक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में मंसूबे हैं, इंशाल्लाह जिंदगी और वक्त हुआ किसी टाइम पे उसके बारे में बात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ साथ हवा से जो बिजली बनती है, ये हमारे दौर में, ये पिछले दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस दौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की काविशों की वजह से जो ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, 15 विंड प्रोजेक्ट्स, तकरीबन ये 800 मेगावाट हो गए हैं और ये इन पे अभी काम शुरू है। इनमें 2 तकरीबन बगास के प्रोजेक्ट्स भी इनके अलावा हैं, 60 मेगावाट के ये हैं। और ये जो है, इसके साथ हमारे साथ जो एनर्जी मिक्स का जो हमारा टारगेट है, उसकी तरफ, उसके हसूल की तरफ हमारा ये मिशन जो है ये जारी सारी है। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं ये भी कहता चलूं कि जो हमें जो पहले भी मैंने बात की थी कि हमारी हुकूमत को 2 बड़ी मुश्किलात से दो चार थे हम लोग, एक फाइनेंस की तरफ से, और जिस वक्त हमें हुकूमत मिली थी पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व बाकी थे, और दूसरा एनर्जी सेक्टर। यहाँ पे आपको याद है बेतहाशा लोड शेडिंग, ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप हो रही हैं, मौसम सरमा में लाइन्स ट्रिप हो रही हैं क्योंकि किसने काम नहीं किया, न डिस्ट्रीब्यूशन पे, न ट्रांसमिशन पे, न जनरेशन खातिर का। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर काम किया है। ट्रांसमिशन में जिस वक्त से हमारी हुकूमत आई है, सितंबर 2018 से लेके अब तक, हमने 15 मेजर कंस्ट्रेंट्स ट्रांसमिशन लाइन, ये कि 500 केवी और 220 केवी, ये हाई टेंशन वायर्स पे उसकी कंस्ट्रेंट जहां पे रुकावटें थी, उनको हमने क्लियर किया। और इस वक्त इजाफी बिजली उसी सिस्टम से हम लोग जो इस वक्त मूव कर रहे हैं, वो तकरीबन 4500 मेगावाट है, और वो इन 2 सालों में हुई है। और आप ये भी देखें कि इससे पहले मौसम सरमा में फॉग की वजह से, आलूदगी की वजह से लाइनें ट्रिप हो जाती थी, मेन लाइनें। ये पिछला साल गुजरा है, इस पे एक भी ट्रिपिंग कहीं पे नहीं आई। ये हमारे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, उनकी दिन रात की मेहनत थी। इसके साथ साथ HVDC लाइन मटियारी टू लाहौर, फिर कासा 1000 प्रोजेक्ट जो हमारा बैरून मुल्क से ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ, ये सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन रीजन का जो ये प्रोजेक्ट है, उस पर ये काम चल रहा है। ये अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ तकरीबन जो ग्रिड स्टेशन में हमने कैपेसिटीज ऐड की हैं, ये तकरीबन 7200 मेगावाट के हमने ग्रिड स्टेशंस को बेहतर किया है। ट्रांसमिशन लाइंस इन 2 सालों में ख़वातीन और हज़रात 2800 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 3000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस हमने इन 2 सालों में ऐड की है। इसके साथ साथ जो हमारा NTDC का सिस्टम है, वहां पे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हम लोग अपने मुख्तलिफ इदारों में ला रहे हैं। हम लोग ERP सिस्टम्स NTDC में ला रहे हैं। ये किन चीज़ों के लिए है कि पाकिस्तान में एक जदीद निज़ाम, एक रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो कि कभी भी पहली हुकूमत ने नहीं किया। ये इमरान खान साहब की हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब का विजन है। बार बार वो हमें इसको पुश करते हैं कि यहाँ पे तब्दीली आनी चाहिए, आम शहरी के लिए ये इसके फ़ायदे हम लोग पहुँचाएँ। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि पहली बार पाकिस्तान में बिजली की प्लानिंग, ये पहले कभी नहीं हुआ था, इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो हमने किया है। और उसके साथ हमारा इंडिकेटिव जनरेशन प्लानिंग के साथ हमें ये मालूम है कि सन 2046 तक जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, उनकी लोकेशन क्या होगी, कंपैरेटिव बिडिंग पे क्या होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के क्या होंगे, और वहां तक हमारा टारगेट है कि 1 लाख मेगावाट हम लोग 2046 तक ऐड करें। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, ये भी मैं कहता चलूँ कि ये तो फ्यूचर के भी मुस्तकबिल का आपको बताया, एंटी थेफ्ट, चोरों के खिलाफ कैंपेन, उस पर तकरीबन लॉसेस को हमने 1.4% हम लोग नीचे लाए। और इसके साथ साथ हमारा सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स थे, एड हॉक बेसिस पे थे, उनको लॉन्ग टर्म, उनको अपने सिस्टम पे, उन पे सिस्टम ने खर्चा किया, उनको रेगुलराइज करने के लिए 8390 एम्प्लॉइज को हमने, इंजीनियर्स को और बाकी एम्प्लॉइज को हमने रेगुलराइज किया। और इंशाल्लाह ताला आगे जाते हुए, और वो प्रोसेस हम लोग कई जगहों में शुरू हो गया और कई जगहों में भी शुरू होने जा रहा है,
ہم لوگ 10,000 نئے ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سسٹم کو اچھی طرح چلا سکیں. نئی کمپنیز ہم لوگ ان کمپنیز توڑ کے نئی کمپنیز یہاں پہ بنائیں گے. ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے ایریل بنڈلڈ کیبلز، یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ کئی کالے بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کے تدارک کے لیے ایریل بنڈلڈ کیبل ہوگا کہ چوری پہ قابو آئے. اور آخر میں انڈسٹریل سٹیٹس جو ہم لوگ بنا رہے ہیں خواتین و حضرات، یہ وہ انڈسٹریل سٹیٹس ہوں گی جہاں پہ ہم لوگ بجلی، اور میرے بھائی ندیم بابر صاحب ابھی جب بات چیت کریں گے میرے ساتھی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ گیس اور بجلی وہاں پہ ہم لوگ فراہم کریں گے ان انڈسٹریل سٹیٹس میں، کہ وہاں پہ جو انڈسٹری آئے گی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور باقی انڈسٹری اور ان کو فائدہ ہو آگے لے جانے کے لیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات چیت کا اختتام کرتا ہوں. کافی ہم نے گراؤنڈ کور کیا ہے. شبلی فراز صاحب معذرت چاہتا ہوں پر پاور سیکٹر اس کا ایمبٹ اتنا وسیع نہیں ہے اور کام جتنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک منسٹری کے لیے ہمیں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ہم لوگ متواتر کرتے رہیں. اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کا جو بہاؤ ہے اس کو ہم لوگ کنٹرول کریں. یہ ہماری پالیسی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ہم لوگ کمپیٹیٹو بجلی فراہم کریں. بہت شکریہ جی ندیم بابر. میں ریکویسٹ کروں گا فیصل واڈا سے کہ وہ واٹر اینڈ پاور اکٹھے ہونے چاہیے. اچھا اوکے شیریں مزاری صاحب. بھائیو یار تم ریلیکس کرو. ادھر ہی سے تم ادھر رہو گے. ادھر کوشچن آنسر نہیں دو گے جو نہیں ہے. Fair enough, bro. Rasha. Dr. Bazari. Yeah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے اسلام آباد میں وفاقی وزراء اپنی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر توانائی عمر ایوب اب سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ 2 سال قبل معیشت اور توانائی کے شعبے میں چیلنجز درپیش تھے. 2030 تک 70% بجلی ہم ملکی وسائل سے بنائیں گے. بجلی کی قیمتیں کم ہونے کا فائدہ عوام